اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تاریخ کی ایک ایسی قوم جنہیں بے شمار نعمتوں اور قدرتی وسائل سے نوازا گیا تھا۔ یہ لوگ لین دین اور اپنے تجارتی مراکز پر اپنی عورتوں کو کیوں لایا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں کون سے نبی کو بھیجا اور پھر ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان لوگوں نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے بیک وقت 2 عذاب نازل فرمائے؟ آج کی ویڈیو میں ہم صفحہ ہستی سے مٹ چکی ایک تاریخی قوم اصحاب الایکا کے بارے میں جانیں گے۔ یہ 3000 قبل مسیح کا زمانہ تھا جب عرب کے شمال مغرب میں مدین نامی ایک بستی آباد تھی۔ اہل مدین کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا بلکہ یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدین کی اولاد میں سے تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کنتورہ سے پیدا ہوئے تھے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاندان بنو کنتورہ بھی کہلاتا تھا۔ مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلو میں حجاز کے شمالی علاقوں میں آباد ہو گئے۔ یہی خاندان بعد میں ایک قبیلہ بن گیا جنہیں تاریخ میں اہل مدین یا اصحاب الایکا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اہل مدین کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا زمانہ تھا، جب صدوم کے علاقوں میں قوم لوط فساد مچا رہی تھی۔ مدائن ایک ترقی یافتہ شہری علاقہ تھا جبکہ اصحاب الایکا ایک دیہاتی اور جنگلی علاقہ تھا جہاں جنگلات کثرت سے پائے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایکا کا معنی ایک گھنا درخت ہے اور یہ لوگ اسی گھنے درخت کی پوجا کیا کرتے تھے، اور یہ گھنا درخت مدین کی نواحی آبادی میں موجود تھا جس کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اس لیے ان لوگوں کو اصحاب الایکا کہا جاتا تھا۔ یعنی قبیلہ کے اعتبار سے یہ لوگ اہل مدین کہلائے اور مذہبی لحاظ سے یہ قوم اصحاب الایکا کہلاتی تھی۔ یہ ایک ہی قوم یا قبیلے کے 2 نام تھے۔ اس علاقے میں بہت اچھی آب و ہوا، سرسبز میدان، آبشاروں کی کثرت تھی جہاں پھلوں کے علاوہ قدرتی باغات تھے، اور اگر کوئی شخص آبادی سے باہر کھڑے ہو کر اس کا نظارہ کرتا تو اسے معلوم ہوتا کہ یہ نہایت ہی خوبصورت درختوں کا ایک جھنڈ ہے۔ اس قوم کے لوگ بڑے وسیع جنگلات اور باغات کے مالک تھے۔ اہل مدین کے لوگوں کا بنیادی پیشہ تجارت تھا۔ اس قوم کی زندگی پرسکون تھی اور ان لوگوں کے پاس دولت کی فراوانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، مگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے غرور اور غفلت میں ڈوب گئے اور زمین میں فساد مچانے لگے۔ اہل مدائن کفر و شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ لین دین میں بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، راستے میں بیٹھ کر لوٹ مار کیا کرتے اور لوگوں کا مال لوٹ لیتے، بھتہ لیتے اور طرح طرح کی کفریہ رسومات ادا کرتے۔ اس زمانے میں ہند، فارس، عراق اور یمن کے تجارتی قافلے شام یا روم جانے کے لیے انہیں مدائن سے گزرنا پڑتا تھا، لہٰذا اہل مدائن قافلوں سے بھاری ٹیکس وصول کیا کرتے۔ ٹیکس کی وصولی کے بغیر وہ ان لوگوں کو نہ گزرنے دیتے۔ اہل مدائن نے ان علاقوں پر اپنا قبضہ جما رکھا تھا۔ اس طرح اہل مدائن ٹیکس وصول کر کے خوب مال کماتے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اہل مدائن ہی وہ قوم تھی جنہوں نے ٹیکس کی وصولی کی ابتدا کی۔ ٹیکس کی وصولی کے بعد بھی اس قوم میں مال کی حرص و ہوس کم نہ ہوتی، اور پھر یہ ان قافلوں پر حملہ کر کے ان کا مال بھی لوٹ لیا کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ ایکا جس درخت کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، ہر 3 مہینے کے بعد وہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو ذبح کیا کرتے اور اس کے جسم کے تمام اعضاء کاٹ کر علیحدہ علیحدہ دفن کیا کرتے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ایکا درخت کو نوجوان لڑکی کی قربانی نہ دی گئی تو ہمارے کاروبار ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح زناکاری اور فحاشی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے تجارتی مراکز پر بھی اپنی عورتوں کو بٹھا رکھا تھا۔ یہ لوگ اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو نیم عریاں لباس پہنا کر تجارتی مراکز پر بٹھایا کرتے تھے۔ اس طرح جب کوئی تاجر آتا تو وہ ان عورتوں کی طرف متوجہ ہو جاتا، جس سے اصحاب الایکا ناپ تول میں آسانی سے کمی کر لیتے اور بعض اوقات چیزیں ہی بدل ڈالتے تھے۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی مبعوث فرمایا۔ آپ کا تعلق اہل مدین سے تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے والد کا نام میکائیل تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام عرب کی سرزمین پر بھیجے گئے تیسرے نبی تھے، جو حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے بعد نبی مبعوث کیے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام شروع ہی سے نیک سیرت اور شریف النفس انسان تھے۔ نبی مبعوث ہوتے ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا۔
آپ نے اہل مدین کو فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اور خبردار ناپ اور تول میں کمی نہ کرنا۔ میں تمہارے بارے میں اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو سب کو گھیر لے گا۔ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ سن کر اس قوم کے سردار غضبناک ہو گئے اور کہنے لگے، اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو اس بستی سے نکال باہر کریں گے، ورنہ تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو ہمارے مذہب پر واپس آنا پڑے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی بدعمالیوں پر بہت رنجیدہ رہتے۔ وہ انہیں بار بار واضح و نصیحت کرتے، مگر جواب میں ان کی قوم ان کو سنسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگی۔ تمام کوششوں کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی قوم راہ راست پر نہیں آئے گی، لہٰذا انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور آپ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد قوم شعیب کو ان کی نافرمانیوں کے سبب اللہ تعالیٰ کے دو عذابوں نے آن گھیرا، ایک زلزلے کا عذاب تھا اور دوسرا آگ کا عذاب تھا۔ جب یہ لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو اچانک ایک ہولناک زلزلے نے آن گھیرا۔ ابھی زلزلے کی ہولناکی کم نہ ہوئی تھی کہ اوپر سے ان پر آگ کا عذاب بھی بھیج دیا گیا۔ قوم پر عذاب آتے ہی حضرت شعیب علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے حکم سے یہاں سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الایکا پر جہنم کا دروازہ کھول دیا، جس سے تمام آبادی میں گرمی کی شدت اور درجہ حرارت میں اضافہ ہو گیا، اور گرمی کی شدت سے یہ لوگ جھلسنے لگے۔ پھر یہ گرمی ان پر مسلسل 7 دن تک جاری رہی، اور ان پر ہوا بھی بند کر دی گئی، جس کی وجہ سے پانی اور سایہ ان کے کسی کام نہ آ سکا، اور نہ ہی درختوں کے وہ جھنڈ کام آئے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں پر زلزلے کا عذاب آیا، اور اس کے بعد پھر ان پر اللہ کی طرف سے آگ کا عذاب بھی بھیج دیا گیا، جس میں یہ لوگ تڑپ تڑپ کر مر گئے اور کچھ ہی دیر میں جل کر راکھ ہو گئے، اور یہ سرسبز علاقہ جو کل تک مدائن کہلاتا تھا جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے مکہ کی طرف چلے گئے، اور پھر تمام عمر وہیں بسر کی، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے 400 سال کی عمر پائی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔